بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ عالیہ حمزہ نے گزشتہ روز جو بات کی تھی وہ بات درست ثابت ہوئی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ مریم نواز شریف ان سے ملنے کے لیے جیل آ رہی ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے تمیز کے ساتھ پیش آنا ہے، نعرے بازی نہیں کرنی، اور یہ ساری صورتحال وہ خبر درست ثابت ہوئی۔ اور آج افطاری سے پہلے مریم نواز شریف جاتی عمرہ سے جو لاہور کی سینٹرل جیل ہے کوٹ لکھپت والی، وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے آج وہاں پہ افطاری کی ہے۔ اور اس کے بعد جو سرکاری طور پہ اس وقت چیزیں سامنے آئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے جی کہ وہ کھانا خود پیش کرتی رہیں جو وہاں پہ موجود قیدی ہیں، اور اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ مریم نواز شریف آج جیل میں گزرے ہوئے اپنے دنوں کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئی۔ پھر بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس سیل کا دورہ کیا جہاں پہ وہ خود اور نواز شریف جو ہے وہ قید رہے، لیکن اس میں ایک خاص بات تھی۔ وہ جو وزیر اعلیٰ آفس سے فوٹیج جاری کی گئی ہے، کیونکہ جیل کے اندر کوئی اور تو فوٹیج بنا نہیں سکتا، اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز شریف مختلف جگہوں کا وزٹ کر رہی ہیں، جہاں پہ انہوں نے ایک جگہ کے اوپر جہاں پہ قیدیوں کے لیے کال کی سہولت ہے وہ بھی دیکھی، ایک باتھ روم کو بھی وہ وزٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں، باقی جو مختلف جگہ ہیں وہ بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، جہاں پہ وہ موجود تھیں اور جہاں پہ وہ افطاری کا اہتمام کیا گیا تھا، وہاں پہ نواز شریف کی، شہباز شریف کی، مریم نواز کی اور علیم خان کی کداور تصاویر آویزاں کی گئی تھی۔ اب یہ تصاویر کس نے لگائی تھی اور کیوں لگائی تھی؟ کیا جیل کا قانون کوئی ایسی اجازت دیتا ہے کہ آپ وہاں پہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کی بڑی بڑی کوئی جلسہ کرنے گئی تھی مریم نواز شریف، یا وہ آفیشل وزٹ کرنے گئی تھی؟ ایک بات یہ بات تو ہو گئی ساری۔ اب اس کے بعد انہوں نے بتایا جی صوبے بھر میں قیدیوں کے لیے 3 ماہ کی سزا معافی کا اعلان کیا ہے۔ 155 جو قیدی ہیں ان کی مخیر حضرات کے اشتراک سے 15 کروڑ روپے دیت ادائیگی کے بعد ان کو رہا کیا گیا ہے، اور ان کا جی پورے پنجاب میں جلد ویڈیو کال کی سہولت فراہم کر دیں گے، اور خود کہا کہ سزائے موت کی چکی میں بند تھی اور کڑے وقت کا سامنا کیا۔ اور یہ ساری باتیں جو انہوں نے وہاں پہ کی، یہ وہی جیل ہے جہاں پہ مریم نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ فرائی پین کے ساتھ کپڑے استری کرتی رہی ہیں اور انہوں نے یہاں پہ وقت گزارا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ایک موقع کے اوپر وہ ایک جگہ سے اٹھتی ہیں دوسری جگہ جاتی ہے، جوتا بھی ساتھ اٹھا کے لے کے جاتی ہیں۔ کسی نے کہا جوتا اٹھانا کیا؟ میں نے کہا آپ کے بھی جوتے مہنگے ہوں نا، تو آپ بھی ان کی حفاظت کریں گے، آپ بھی اعتبار نہیں کریں گے۔ لیکن کیا آج کے اس جیل یاترا کے دوران ان کی صنم جاوید کے ساتھ کوئی ٹاکرا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ وہی جیل ہے جہاں پہ صنم جاوید بھی قید ہیں، عالیہ حمزہ بھی قید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی قید ہیں، تحریک انصاف کی جو خواتین قیدی ہیں، اور اس سے پہلے جو لوگ جس طرح طیبہ راجہ بھی اس جیل میں تھیں، خدیجہ شاہ، یا باقی جو لوگ ہیں سارے کے سارے۔ اب کیا مریم نواز نے اگر قیدیوں کے ساتھ افطاری کی ہے، خواتین کے ساتھ ملتی ہوئی، جہاں ہمیں وہ فوٹو شوٹ سارا ویڈیو نظر آئی ہے، تو اب کیا اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے بھی کوئی ہیلو ہائے ہوئی ہے؟ کیا ان کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ تو اطلاعات یہ ہیں جو تحریک انصاف کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے مطابق تحریک انصاف کی خواتین کو ایک سیل میں بند کیا گیا، اس سیل پر سخت پہرا بٹھایا گیا، اور کوشش یہ تھی کہ مریم نواز کے ساتھ ان کا ٹاکرا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں جو نعرے بازی ہے عمران خان کے حق میں نہ ہو جائے اور نواز شریف یا مریم نواز کے خلاف نعرے نہ لگ جائیں۔ تحریک انصاف کے مختلف لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے گھر والوں کی طرف سے جو چیزیں جیل میں بھجوائی گئی ہیں وہ بھی متعلقہ قیدیوں تک پہنچانے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، صرف مریم نواز کے وزٹ کی وجہ سے۔ اور ان کے مطابق بہت سارے قیدیوں کو، جو ان کا دعویٰ ہے، پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے اس موقع کے اوپر عمران خان کے حق میں، نواز شریف یا مریم نواز کے خلاف کسی بھی قسم کی نعرے بازی کی تو اس کے بعد مریم نواز کا وزٹ تو ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ذرا آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ کو پتہ ہی۔ اب ظاہر ایک بندہ ویسے ہی قیدی ہو، جیل میں ہو، اور جیلر صاحب کی ڈیوٹی سخت لگا دی جائے اور جیلر صاحب کو یہ بتا بھی دیا جائے کہ یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی، تو کون برداشت کرتا ہے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عملی طور پہ وہ سارا کچھ کرنے کے چیزیں جو ہیں وہ آج کارآمد ہوئی ہیں، اور صنم جاوید، عالیہ حمزہ،
ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر جتنی خواتین ہیں ان کے ساتھ اس سیل کے بھی قریب مریم نواز یقینی طور پہ نہیں گئی ہوں گی، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا ٹاکرا نہیں ہو سکا، نہ ہی کہیں کسی فوٹیج میں وہ دکھائی دیتی ہیں، نہ مریم نواز ان کے ساتھ کوئی گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، نہ اس سیل کی طرف جاتے ہوئے وہ دکھائی دی ہیں۔ اب ایک بات تو ہو گئی ہے، دوسری ڈیولپمنٹ عمران خان زندہ باد والی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا؟ بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی دعویٰ کیا کہ عمران خان کو 3 آپشن یا 4 یا 5 آپشنز کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ مان جائیں، جس میں یہ تھا کہ بنی گالہ منتقل ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، سیاسی طور پہ چیزوں کو ہمیں چلانے دیں۔ تو اب ایک نئی صورت سامنے آئی ہے، اور یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کسی ادھر سے یا ادھر سے کسی شخص نے کہا ہو، بلکہ آپ یوں کہیے کہ یہ علیمہ خان جو عمران خان کی ہمشیرہ ہے، ظاہر ان سے زیادہ کوئی قابل اعتماد سورس تو نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان کے مطابق عمران خان کو ایک ڈیل آفر کی گئی ہے، اور عمران خان نے صرف 2 باتیں کی ہیں، ان کا اس کے علاوہ نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے۔ ایک، عمران خان نے کہا تھا صاف شفاف الیکشنز کرواؤ، آپ نے نہیں کروائے۔ اب عمران خان کہتا ہے کہ جو لوگوں نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہے وہ مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کو کیا پیشکش کی گئی ہے؟ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ آپ کے 200 سے زائد یا 200 کے قریب جو کیسز ہیں وہ ایک رات میں معاف ہو جائیں گے۔ علیمہ خان کے مطابق کیا اس سے بڑی کوئی کرپشن ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ کیسز تو یہ ہم ختم کر لیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام کے تمام کیسز بے جان کیسز ہیں، وہ تمام کے تمام کیسز فضول بنائے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں وہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہیں۔ لیکن عمران خان جب تک مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے وہ تیار دکھائی نہیں دیتے۔ سہیل وڈائے صاحب آج یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیے الیکشنز ہو چکے ہیں، اب عمران خان کو جیل سے نکالیں، قید سے نکالیں، ان کو نظر بند کریں، اور نظر بند کرنے کے بعد ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ شاہد خاقان عباسی آج یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ کو تفریق کو ختم کرنا پڑے گا اور آپ کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی، اور جب تک ملک میں اتفاق رائے نہیں پیدا ہوتا ملک نہیں چلا سکتے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تحریک انصاف نے سیٹیں لی ہیں، آپ کو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھیں گے، بیٹھ کے ہی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اور اب انہوں نے کہا کہ آپ وہ تھیلے والے ہلکے کھول بھی لیں تو فائدہ نہیں ہوگا، ہم نے اتنے عرصے میں سیکھے ہی یہ ہے کہ دھاندلی کیسے کرنی ہے، پھر اس کو محفوظ کیسے بنانا ہے۔ اور کچھ ایسی ہی بات آج حماد اظہر نے کی ہے۔ ان کے مطابق بہت سے حلقوں میں ووٹوں کی بوریاں کھول کر واردات ڈالی جا چکی ہے، یہاں ریکاؤنٹ کرایا جاتا ہے اور تبدیل شدہ ووٹ دوبارہ گن کر لاڈلا لیگ کا امیدوار کامیاب کرایا جاتا ہے۔ اس وقت لاڈلا لیگ میں لڑائی ڈلی ہوئی ہے، جو امیدوار فارم 47 کی دھاندلی سے نون جتایا نہ جا سکا، اب وہ پارٹی قیادت سے دوبارہ گنتی کی واردات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حماد اظہر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان ووٹوں کی بوریوں کو کھولا گیا ہے، کھول کے اس میں ووٹ تبدیل کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ گنتی کی جاتی ہے، اور اس طرح سے مسلم لیگ نون کو وہاں پہ جتایا جاتا ہے۔ اور اب یہ تو جس طرح شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں، یہ تو سنجیدہ آوازیں ہیں، اور پھر آپ نے یہ جو واردات ڈالی مخصوص نشستوں والی، اس پہ خاقان عباسی کہہ رہے تھے کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کا حق ہے، انہیں ملنی چاہیے، اور اگر انہوں نے فہرست جمع نہیں کرائی تھی اس کا حل موجود ہے۔ اگر آپ نے ان کو بھی نشستیں نہیں دینی تو اس کا بھی ایک حل موجود ہے کہ آپ یہ نشستیں خالی چھوڑ دیں، لیکن اس طرح سے ڈاکہ ڈالنا یہ غیر مناسب ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی تو یہ کہہ رہے تھے یہ حکومت نہیں ہے، انہوں نے صرف کرسیوں کی بندر بانٹ کی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور ان کے مطابق یہ کابینہ حکومت چلانے کے قابل ہے یا نہیں ہے آپ کو یہ وقت بتا دے گا۔ ظاہر ہے یہ کوئی لمبا چوڑا تو سلسلہ ہے نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت مسلم لیگ نون باقاعدہ طور پہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے شہداء کی توہین یا تضحیک ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر آج اسد کیسر صاحب نے بولا کہ پاک فوج کے شہداء کو لے کے خواجہ آصف اور عطا تارڑ نے گمراہ کن پراپوگنڈا کیا، جو انتہائی قابل افسوس ہے۔ پی ٹی آئی نے پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کا اعتراف کیا ہے،
اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی بھی اس کے اوپر لکھا کہ تحریک انصاف کی جانب سے خواجہ آصف اور عطا تارڑ نامی حکومتی گماشتوں کی جانب سے شہداء کو اپنے ناپاک اور گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی شدید مذمت۔ شہداء ہمارے ہیروز اور کسی سیاسی گروہی تقسیم کے بغیر قوم کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ اب انہوں نے باقاعدہ ان کی مذمت کی ہے اور کہا ہے افواج اور اس کے شہداء پر حملے نواز شریف، اس کی بیٹی اور اس کے درباریوں کی روایت رہی ہے۔ خواجہ آصف اور عطا تارڑ ان مجرموں میں سے ہیں جنہیں عوام نے مسترد کیا، تاہم مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر انہیں ایوان میں پہنچایا گیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ شہداء کا معاملہ وہ کسی سیاست، کسی پارٹی، کسی گروپ، کسی فریق کا نہیں ہے، وہ قوم کا ہے۔ یعنی کل جو شہداء تھے ان میں سے وہ ایک کیپٹن تھے، وہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں۔ ظاہر ہے ہر وہ شخص وہ وردی میں ہے، کس وردی میں ہے، وہ بغیر وردی کے ہے، پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، ہم سب کے لیے جو بھی دفاع جو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کے لیے جان اپنی دے رہا ہے، تو وہ میرا خیال ہے ہم اس کے مقروض ہیں، اس کے اہل خانہ کے مقروض ہیں۔ اس کے اوپر تو کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں، اور اگر کوئی ایسی کوشش کر رہا ہے ہمیں سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔